السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے انسان داڑھی کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جنت کا حصول جو ہے اللہ کی مرضی پر موقف ہے۔ وہ چاہے تو ایک بدکار اور زانیہ عورت کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت عطا کر دیں، اور وہ چاہے تو بلا وجہ بلی کو اپنے گھر قید کرنے کی وجہ سے کسی عورت کو جہنم میں بھیج دیں۔ ہمیں اس کا امر کا پابندی کیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس کے احکام کی پابندی کریں، اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ داڑھی کے متعلق ہمارے گزارشات حسب درذیل ہیں۔ نمبر 1، داڑھی رکھنا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طریقے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان میں سے کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں۔ نمبر 2، داڑھی رکھنے کی شریعت نے امور فطرت سے قرار دیا ہے۔ جو انسان داڑھی نہیں رکھتا وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کی خلقت میں بگاڑ کا باعث ہے۔ نمبر 3، داڑھی رکھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جو انسان اسے نہیں مانتا وہ گویا سرکاری حکم کو ٹھکراتا ہے۔ نمبر 4، داڑھی رکھنے کی مخالفت کو یہودی و انصار، کفار و مشرکین اور مجوس کی مشابہت قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک ضابط ہے جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق تھے، لیکن داڑھی کے معاملے میں اتنی نزاکت کا حامل ہے کہ اس کی مخالفت کرنے پر 2 ایرانی نمائندوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نمبر 6، گناہ کرتے وقت ہر انسان اپنے اندر اس کے ٹیسٹ محسوس کرتا ہے، لیکن داڑھی کی مخالفت ایسا جرم ہے کہ اس کے ارتکاب پر انسان خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے لیے باعث زینت خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔